یہاں پر بڑی پیاری دعا حضرت جزولی علیہ رحمت و رضوان نے نقل کی، فرماتے ہیں اور اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی بہترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی امت کی طرف سے جزا عطا کی، یعنی امتیوں کی طرف سے تو نے اے اللہ ان کے نبی کو جو جزا دی اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کو جزا عطا فرما، اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے جنہوں نے آپ کی شریعت پر چل کر ہدایت پائی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اولیاء اللہ کا راستہ طریقت تصوف کے نام پر شریعت سنت کو چھوڑ کر کوئی الگ نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت سنت کے راستے سے اچھا کوئی راستہ ہے تو بہت بڑا جھوٹا ہے یا مکار۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے جنہوں نے آپ کی شریعت پر چل کر ہدایت پائی۔ پھر عرض کر دیں اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، اور یہ قانون محبت اور قانون فطرت ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ عظیم چیز عطا کرتا ہے۔ اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی چیز ہوتی، اللہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ دیتا۔ محبوب کو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سب سے عظیم راستہ ہے۔ اور حضرت شیخ ابو الحسین احمد نوری فرماتے ہیں، یہ ہمارے دادا پیر سیدی سرکار مفتی اعظم کے بھی پیر ہیں، حجت الاسلام کے بھی پیر ہیں، اور تو اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاذ معظم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت چاہے وہ کیسی بھی حقیقت ہو، اگر شریعت اس کو رد کر دے تو وہ حقیقت الحاد ہے، زندقہ ہے، گمراہی ہے۔ یعنی حقیقت میں طریقت، حقیقت، معرفت جو کچھ بھی ہے یہ سب شریعت کی تابع ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو حضرت سلیمان جزولی دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور اے اللہ ہمیں آپ کی ہدایت کی راہ پر رکھ اور ہمیں آپ کی ملت یعنی اسلام پر موت دے، اور ہمیں گھبراہٹ میں ڈالنے والے یعنی قیامت کے دن امن پانے والوں میں شامل فرما دے۔ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب ڈر اور خوف کے ماحول میں ہوں، بڑے بڑے نیکوکار بھی وہاں تھرا رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں، اور تو اور سارے فرشتے بھی اس دن اللہ کے غضب و جلال کے آگے پتے کی طرح ہل رہے ہوں گے، سارے فرشتے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، لیکن اس دن خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آخر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل حساب میں۔ ایسے وقت میں ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو نہ گھبراہٹ ہوگی نہ پریشانی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کو اس وقت اولیاء کی ایک جماعت وہ ہوگی جنہیں نہ غم ہوگا نہ خوف۔ ہم کہتے ہیں جب ایسے عالم میں جہاں فرشتوں کا پتا پانی ہو رہا ہو، اولیاء کی ایک جماعت اس وقت گھبراہٹ سے امان میں ہوگی، ان کو یہ مقام کس کے ذریعے ملا؟ نبی کے وسیلے ملا۔ تو نبی کے وسیلے سے ولیوں کی یہ شان ہے تو نبی الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ پر یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اسلام پر موت دے اور ہمیں گھبراہٹ میں ڈالنے والے یعنی قیامت کے دن امن پانے والوں میں شامل فرما جو آپ کے زمروں میں ہوں، اور ہمیں ان کی اور ان کی آل اور صحابہ اور ذریت کی محبت میں موت سے ہم کنار فرما۔ الحمدللہ ہم نہ ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں۔ یہ رافضی اہل بیت کی محبت کا نام لے کے صحابہ سے دور کرتے ہیں،
اور یہ ناصبی خارجی یہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے دور کرتے ہیں، اور ہم بین بین ہیں اہل سنت، ہم درمیان امت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں ان عظیم بزرگ جماعتوں کا دست کرم و کرامت ہے۔ انشاءاللہ کل میدان محشر میں ہمارا ہی بھلا ہوگا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔